اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف میں جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خداوند عالم نے اتنے درجات اور مقامات دیے ہیں، ان کے پیچھے کچھ زحمات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کی، اور خصوصیت ہے یہ عالم دنیا کی کہ عالم دنیا میں کمالات تک جانے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بغیر رکاوٹوں کے، بغیر موانع کے ان کمالات تک پہنچ جائے۔ لہذا موانع کو دور کرنا، مصائب اور مشکلات کو تحمل کرنا اور آہستہ آہستہ کمالات کی طرف بڑھنا، یہ عالم مادہ کی خصوصیت ہے۔ اور عالم ملکوت میں یہ مشکلات نہیں ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان اگر پیاسا ہو تو پانی پیتے ہوئے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ لذت بغیر دکھ، بغیر رنج، بغیر مشقت کے نہیں ہے۔ یعنی پہلے تشنگی طاری ہوتی ہے انسان پہ، یہ مشکل ایجاد ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اس کے بعد پانی ملتا ہے اور پانی پینے کے بعد لذت ملتی ہے۔ بس یہ لذت مقرون ہے، ملی ہوئی ہے، متصل ہے مشکل کے ساتھ۔ یعنی پہلے مشکل ہے، اس کے بعد پھر لذت اور آسانی ہے۔ پہلے بھوک لگتی ہے، بھوک لگنے کے بعد جب لذیذ کھانا ملتا ہے تو لذت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی پہلے بھوک کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر یہ تکلیف جب دور ہوتی ہے تو انسان کو لذت ملتی ہے۔ لیکن عالم ملکوت یوں نہیں ہے کہ جہاں پہ لذات کا جو سلسلہ ہوگا وہ لذات مشکلات کے بعد نہیں ہوگی۔ یعنی احساس مشقت، احساس دکھ، احساس درد کے بعد لذت نہیں ہے، وہاں پہ لذت ہی لذت ہے، بغیر دکھ اور بغیر تکلیف کے، بغیر کسی رنج اور مشقت کے۔ لیکن عالم دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ عالم خداوند عالم نے خلق ہی اس طرح سے کیا ہے کہ لذات شدائد اور مصائب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مصیبت کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ وہ اسی قانون کے سائے میں کمالات بھی ہیں۔ کمالات عالم دنیا میں دکھ اور مشقت اور رنج کے ساتھ خداوند عالم نے متصل کیے ہوئے ہیں۔ لہذا پہلے معنی، رکاوٹ، لذت، دکھ، درد ہوگا، اس پہ تحمل کرنے کے بعد انسان ایک لذت کو جا پہنچتا ہے۔ خوب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان مقامات کو جو طے کیا، اس کا فلسفہ یہی تھا کہ ان موانع اور رکاوٹوں کو دور کرتے ان کمالات تک جا پہنچے۔ مطلب دیگر جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو کسی پر ترجیح دی جاتی ہے، یا کسی کو سراہا جاتا ہے کہ از نظر اخلاقی جرم ہے اور از نظر شرعی ممنوع ہے، تبعیض ہے یہ۔ اور یہ تبعیض کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر مرکز تھا، اور اس مرکزیت کی حیثیت یہ تھی کہ ہر عام و خاص کے لیے مرجعیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس کی جو بھی مشکل ہوتی تھی وہ مشکل لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دروازے پہ آتے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی مشکلات کو دور کرتے۔ ایک مطلب جس سے گریز کیا تھا، آج مناسبت ہے تو اس کی اشارہ کر دوں۔ دیکھیں، اگر آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان کو پڑھا ہو، اور خصوصاً یہ جو تاریخ اور قصہ قرآنی کی کتب ہیں، ان میں آپ کو مل جائے گا، اچھے بس ہے کہ اسرائیلیات میں بھی یہ مطلب آپ کو بالوضو ملے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر روز ایک بکرا یا بھیڑ ذبح کرتے اور اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کرتے، اور باقی جو بچتا یا اپنا سام الگ کر کے خود بھی اس پہ اپنے گھر کا سلسلہ اور نظام چلاتے۔ ایک دن گھر میں کھانا وافر مقدار میں تھا، سائل آیا دروازے پہ اور اس نے سوال کیا کھانے کا۔ کھانا وافر مقدار میں تھا لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے نہیں دیا، اور جیسے ہی اس سائل کو بھوکا لوٹا دیا، اسی کے اگلے دن یہ مصیبت اور امتحان حضرت یعقوب علیہ السلام سے لیا گیا کہ بھائی لے گئے جناب یوسف علیہ السلام کو اور پھر کنویں میں پھینک کے چلے آئے، اور وہ جو ماجرا ہے سارا۔ دیکھیں آقا، پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کی زندگیوں میں سب سے بڑی خصوصیت ایثار ہے، اور کوئی معصوم اس سے مستثنا نہیں ہے۔
یعنی آپ ایثار کی دنیا میں معصومین کی تمام زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں گے، ہر معصوم کی زندگی ایثار سے بھری ہوئی ہے۔ ایثار کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود ان کے اندر خصاصت، صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، خصاصت پائی جاتی ہو۔ خصاصت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وہ دیوار جس میں دراڑیں پڑ جائیں اور گرنے کے قریب ہو، اس دیوار کو عربی میں خصاصت صاد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس خصاصت وہ دیوار جو گرنے کے نزدیک ہو اور اتنی زیادہ اس کے اندر دراڑیں ہوں، سوراخ ہوں کہ جن کی بنیاد پہ وہ اپنے استحکام کو باقی نہ رکھ سکے۔ اور ایثار جو معصومین کرتے تھے وہ اس عالم میں تھا کہ خود سب سے زیادہ محتاج ہوتے تھے، یعنی احتیاج کی وجہ سے خود اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس عالم میں دوسروں کو اپنے پر مقدم کرتے تھے۔ دیکھیں یہ کمال نہیں ہے کہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، کھانا بچا ہوا ہو، اس کو اٹھا کے کسی کو دے دینا، یہ کمال نہیں ہے، اگرچہ ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا، یہ کمال نہیں ہے، چونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ اضافی پڑا ہوا ہے، یہ دے دو کسی کو، یہ دے دینا کمال نہیں ہے، اگرچہ کہ ہم یہ کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو شدید اور آپ اس کھانے کے ضرورت مند ہو سب سے زیادہ، اس عالم میں اگر کوئی سائل آ جائے، اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرنا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اور انبیاء کی زندگی ایثار سے بھری ہوئی ہے۔ آپ وہ جو 3 دن کی نذر کی اہل بیت نے، اور نذر کرنے کے بعد تینوں دن پانی پہ افطار کر کے اپنا پورا کھانا اٹھا کے سائل کو دے دینا، یہ ایثار ہے۔ اور یہ ایثار تمام معصومین کی زندگیوں میں موجود ہے۔ بس وہ جو شرائط عامہ نبوت ہیں، ان میں سے شرط اساسی اور بنیادی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں ایثار سے بھری ہوئی ہیں۔ بس اگر کوئی شرائط عامہ نبوت کے ساتھ مطلب سازگار نہ ہو، اگرچہ وہ روایت کے ضمن میں ہی کیوں نہ بیان کیا جا رہا ہو، آپ یقین جان لیں کہ وہ روایت کبھی بھی معصوم سے صادر نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ روایات، اور اتفاق سے یہ روایات بعض ہیں جو امام سجاد علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کی گئی ہیں۔ فقط اس نقطے کو اشارہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایثار ایک نقطہ ہے، تمام معصومین کی زندگیوں پہ حاکم ہے، اور ایثار کی خصوصیت یہ ہے کہ خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو مؤخر کرتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہوئے ان کی احتیاج کو دور کرتے ہیں۔ بس جو نقطہ اس ایثار کے مخالف ہوگا وہ کبھی بھی معصومین کی زندگی میں موجود نہیں ہوگا۔ خوب سوال پھر یہ روایت امام سجاد علیہ السلام سے کیوں ہے؟ اگر یہ ایک مطلب ہے، میں نے پہلے شاید اشارہ کیا تھا، لیکن اس وقت اس مطلب کو زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے شرائط عامہ نبوت کو خوب دقت سے مطالعہ کریں کہ جو ہر نبی میں ہونا ضروری ہیں، اور اگر ان شرائط میں سے ایک شرط ایسی ہو کہ جو نبوت عامہ کی شرط ہے بالاجماع، اور اگر کوئی ایسا مطلب نقل کیا جا رہا ہے جو اس شرط کے مخالف ہے، آپ کبھی بھی اس کو قبول نہ کریں، یہ قطعاً اسرائیلیات میں سے ہے۔ وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ انہی مطالب کو بیان کرنے کے لیے دشمن جس چیز کا سہارا لیتا ہے وہ سارا معصوم کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی رذیلت کو بیان کرنا ہو، کسی نقص کو بیان کرنا ہو، اور کسی عیب کو بیان کرنا ہو، تو ڈائریکٹ وہ خود بیان نہیں کر سکتے، کیوں؟ چونکہ معاشرے کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی عیب اور نقص کو منسوب کی طرف منسوب کرتے ہوئے معاشرے میں عام کرتے ہیں۔ اور آپ جا کر دیکھ لیں اسرائیلیت کے باب میں جتنی بھی ضعیف روایات ہیں، ان سب کا پشتوانہ معصوم پہ جا کر منتہی کرتے ہیں۔ ایک دو نمونے عرض کر دوں تاکہ مطلب ذہن میں مستحکم ہو جائے۔ مثلا آپ جا کر دیکھیں ایک روایت ہے جعل کی، زہری، یہ بڑا ملعون شخص ہے، اگرچہ ہمارے بعض محققین علماء اس کو بڑا زاہد عابد کے طور پہ مانتے ہیں، لیکن انتہائی ملعون ترین شخص ہے یہ،
ٹاؤٹ تھا بنو امیہ کا، جاسوس تھا، اور ہمیشہ بنو امیہ کی خدمت میں رہتا تھا اور پل پل کی سید سجاد کی خبر پہنچاتا تھا بنو امیہ کو، اور کئی مرتبہ امام علیہ السلام نے اس کی سرزنش کی ہے۔ سب سے پہلا جاعل اس حدیث کا کہ خیر بناتی زینب، یہ روایت اس نے جعل کی، منسوب کی سید سجاد کی طرف، سید سجاد سے سلسلہ سند کو پیغمبر اسلام تک منتہی کیا، اور وجہ کیا تھی؟ بیچ میں حسادت اور دشمنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جناب فاطمہ کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے اس حدیث کو سید سجاد کے نام سے منسوب کر کے جعل کر کے آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر عام کرنا شروع کیا۔ اس کو جب جعل کیا سید سجاد نے بہت شدت اور سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا ہے، کہا کہ تم کب اپنی اس بے دینی سے دستبردار ہوگے، اور اس لقمہ حرام پہ جو پل رہے ہو، یہ لقمہ حرام کب تک تمہارا ساتھ دے گا؟ دیکھیں آپ منابع تاریخی میں یا منابع حدیثی میں جا کر دیکھیں گے، یہی خیر و بناتی زینب، یہ حدیث منسوب کی ہے سید سجاد کے توسط سے پیغمبر اسلام تک، اور جائل اور وزا کون ہے؟ یہ زہری۔ یا روایت دوم ہے کافی میں بھی آپ جا کر دیکھتے ہیں، بس اوقات انسان کے لیے موزل بن جاتی ہے کہ جی کافی میں موجود ہے، خوب ہوتی رہے، کافی کو ہم نے کوئی وحی منزل نہیں مانا ہے، اور حتیٰ مصنف نے بھی وحی منزل نہیں مانا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کافی قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، نا، اس کے اندر بھی ضعیف روایات موجود ہے، جبکہ خود مصنف کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، ادعا نہیں کیا انہوں نے کہ جو کچھ ہے سب کچھ صحیح ہے، وہ کافی کے اندر روایت ہے۔ یہ لفظ ہے مطلاق، طلاق سے مطلاق مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس عیب کو امام حسن مجتبی کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور سلسلہ سند کو کہاں منتہی کیا گیا ہے؟ امیر المومنین کی طرف۔ امیر المومنین کے نام پر حدیثوں کو وضع کر کے جعل کر کے امام مجتبی کی حیثیت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مطلاق ہے، یعنی شادیاں کرتا ہے طلاق دیتا ہے، شادیاں کرتا ہے طلاق دیتا ہے، شادیاں کرتا ہے طلاق دیتا ہے، اور امیر المومنین نے منع کیا کہ آج کے بعد حسن کو کوئی رشتہ نہیں دے۔ آخر یہ کیا مطلب ہے؟ ایسی روایات جعل کر کے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ ایک معصوم کو پامال کرنا چاہ رہے ہو، اس کے درجے کو نیچے نہ گرانا چاہ رہے ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ معاشرے کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اپنے مطالب کو، زہر آلود عیوب کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے ہمیشہ معصوم کا سہارا لیتے ہیں، اور سہارا بھی لیا کس کا؟ امیر المومنین کا۔ ماجرا کیا تھا آپ دیکھیں، آگا دشمن اور شیطان جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کے ہیلے حربے بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں امام مجتبی علیہ السلام گھر کے اندر مظلوم ترین امام اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے محفوظ نہیں ہے۔ بیوی نے زہر دیا، زہر دینے کے بعد آپ دیکھیں معاشرہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ یہ ہوتا ہے تبلیغات کا اثر۔ تبلیغات جب زہر آلود کی جاتی ہیں، ان تبلیغات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عکس العمل معاشرے کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ حاکم شام نے اس فضا کو مسلمانوں کے اندر عام کیا، معصومین کے نام پر ان روایات کو منسوب کیا، منسوب کرنے کے بعد مطلاق اور طلاق اور کثرت طلاق کی روایات کو امام حسن مجتبی کے عنوان سے عام کیا۔ لوگوں کی ذہنیت پہلے بنا دی کہ یہ معاذ اللہ معصوم ایسا ہے، اور اس کے بعد سوکن کے درد میں آ کر جودہ کو اکسایا، اور جودہ کو اکسانے کے بعد جودہ کے ذریعے حاکم شام نے امام حسن مجتبی کو زہر دی۔ وہ زہر دینے کے بعد کوئی عکس العمل ہونا چاہیے تھا، معاشرے کے اندر کوئی عکس العمل ظاہر نہیں ہوا، کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پہلے فضا اتنی بن چکی تھی۔ فضا جب بن چکی ہو اور اس فضا کے اندر کوئی واقعہ رونما آ جاؤ، کوئی انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ وہ پہلے سے جب معاشرے کے اندر ذہنیت ایسے بنا دی ہے کہ امام مجتبی معاذ اللہ یوں ہیں، وہ جیسے ہی سنا کہ بیوی نے زہر دی ہے، پہلا اثر کیا ہوا معاشرہ اسلامی کے اندر؟ حق تھا ان کا، ہر روز جو بیوی نہیں لے کے آتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے سوکن کے درد نے آ کر زہر دیا تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلے زمینہ فراہم کیا گیا، اور اس زمینہ کو فراہم کرنے کے بعد جودہ کے ذریعے زہر دلوایا گیا، اور جودہ بالکل محفوظ ہے۔
یعنی کوئی آپ ریئیکشن تاریخ میں نہیں دیکھتے ہیں، نہ اہل بیت کی طرف سے نہ مخالفین اہل بیت کی طرف سے۔ وجہ کیا تھی کہ پہلے ایک ماحول فراہم کر دیا گیا تھا، اس ماحول کے سائے میں آ کر ایک جنایت کو انجام دیا گیا اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ نمونہ دیگر، 80 سال کے عرصے میں کئی ہزار ممبروں پہ امیر المومنین کی شخصیت کشی کی گئی، اور شخصیت کشی کرنے کے بعد خوارج کی پلاننگ کے سائے میں امیر المومنین کو 19 ماہ مبارک رمضان کی رات کو ضربت لگا دی جاتی ہے اور معاشرہ اسلامی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پہلے سے فضا ہموار ہے۔ علی کا کیا کام ہے مسجد میں؟ بھائی کیا کرنے گئے تھے؟ مگر علی نماز پڑھتے تھے۔ فضا پہلے بنائی گئی اور اس کے بعد معاشرہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اور حتیٰ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ امیر المومنین جیسا امام کوفہ کے اندر حاکم ہے اور کوفہ کے اندر دفن ہونے سے گریزاں ہیں۔ وصیت کرتے ہیں امام حسنین کو کہ میرا جنازہ سامنے سے اٹھ جائے گا، پیچھے سے تم دو اٹھا لینا، اور سوائے حسنین کے جنازہ اٹھانے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، کہ جہاں جنازہ جائے گا پیچھے پیچھے چلتے جائیں، اور جس جگہ جنازہ آگے سے رک جائے گا وہیں پہ رکھ دینا، پتھر اٹھانا، قبر آمادہ ہوگی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں وصی پیغمبر کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی، وہ قبر میں امیر المومنین علیہ السلام کو دفن کیا۔ سوال یہ کہ حاکم کوفے کا، اور وہ بھی علی علیہ السلام جیسا حاکم ہو، وصیت کیا ہے کہ کوفے کے اندر مجھے دفن نہ کیا جائے۔ فضا کیسی بنا کے دی گئی؟ اس فضا کا اثر یہ تھا کہ دشمن امیر المومنین اگر ان کے ہاتھوں امیر المومنین کی قبر لگ جاتی تو قبر سے جنازہ نکال کر جلا دیتے۔ اس حد تک ماحول فراہم کیا گیا تھا معصومین کے خلاف۔ خوب اب ایسے عالم میں اگر ایک ضربت لگ جاتی تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اسرائیلیات کا ایک باب یہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کی شخصیات کو اتنا گرایا جائے، گرانے کے بعد حتیٰ اپنے جیسا یا اپنے سے بھی بدتر بنا کر ان کو پیش کیا جائے۔ اور میں جملہ اس کا نمونہ یہی تھا کہ گھر میں کھانا فراوان تھا لیکن سال آیا حضرت یعقوب نے نہیں دیا، جب نہیں دیا خدا نے مبتلا کر دیا۔ نتیجہ کیا لانا چاہتے ہو؟ نتیجہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کار خیر نہیں کرو گے خدا تمہیں امتحان میں ڈال دے گا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو اگر انسان مختار ہے اور اختیار کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز واجب بھی نہیں ہے تو کیوں مستحب کے ترک کرنے پہ انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے؟ یہ کون سا دینی مطلب ہے یا دینی حکم ہے؟ ادھر سے خدا کہے کہ میں واجب بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کیا ہے کہ اگر میں نہیں کروں تو مجھے مصیبت میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ اسرائیلیات ہیں کہ جن کے سائے میں انبیاء کی ذوات طاہرین کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کوشش کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ چونکہ خود ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اب کیا کرتے ہیں؟ انہی مطالب کو، انہی مسائل کو معصوم کے ساتھ منسوب کر کے کتب میں عام کر دیتے ہیں۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کتب اخلاق لکھنے والے ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ پاک و پاکیزہ ہیں، بغیر تحقیق کے ہر رد کو یابس کو اٹھا کر لکھ دیتے ہیں۔ اخلاقی بات ہے نا، وہ اخلاقی بات ہر قیمت پہ بیان کرنے کا وعدہ یا ٹھیکہ تو آپ نے نہیں لیا ہے۔ اخلاقی بات کرنے سے اگر معصوم کی ذات بیچ میں آ کر پس رہی ہو تب بھی اخلاقیات ہیں نا، اخلاقیات کا یہ باب نہیں ہے۔ بس اخلاقیات کی کتب کے اندر چھان بین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہی اخلاقی کتابیں ہیں جو لوگوں کا دین بنی ہوئی ہیں۔ اور ضمن اشارہ کر دوں، مسئلہ نہیں ہے، اگر کل کو کوئی گالم گلوچ بھی کرتے ہیں تو فرق نہیں کرتا ہے، یعنی مشکل نہیں ہے۔ آپ جا کر دیں گے پاکستان اور ہندوستان میں مرجع دینی کون سی چیز ہے؟ تہذیب الاسلام یا تحفۃ العوام۔ ہمارا پورا دین انہی دو کتابوں کے اوپر استوار ہے۔ اب جو کچھ اس میں ہے وہ وحی منزل سمجھتے ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی فقہی حکم عالم دین اس پہ عمل کر رہا ہو فوراً ٹوکیں گے، مولانا تہذیب الاسلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تحفۃ العوام میں تو یہ، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی تحفۃ العوام اور تہذیب الاسلام وہ ہے جو جبرائیل لے کے آئے تھے، اور یہ بیچارہ جو دینی حکم پہ عمل کر رہا ہے یہ معاذ اللہ اپنی خواہشات پہ عمل کر رہا ہے۔ اس حد تک کبھی یہ کتابیں انسان کے لیے مرجع دینی بن جاتی ہیں، لہذا ایسی کتابیں معاشرے کے اندر عام کرنے سے پہلے تھوڑا سا دین کو گہرائی سے پڑھ کر ان مطالب کو کتابوں کے اندر کوڈ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی مطالب کے نتیجے میں
پوری روح دین پامال ہو رہی ہو. لہذا من جملہ یہ ہے کہ یہ داستان حضرت یعقوب کے لیے گھڑی گئی. اور گھڑنے کا سلسلہ کیا تھا؟ وہ کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا گیا؟ کوئی علت تو تلاش کرنی تھی، کوئی ریزن تو بیان کرنا تھا. سبب کیا بیان کیا کہ یہ تھا کہ ساحل کو دروازے سے خالی بھیج دیا. خدا نے کہا اچھا میرے ساحل کو تو نے وہ بھیجا ہے، میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. وہ ٹھیک کیا کیا چلو جی اب حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ کر دیا. یعنی رخ موڑ دیا ادھر سے بھائیوں کی طرف سے جنہوں نے گناہ کیا ہے، اس سے رخ کو موڑ کر کم رنگ کرنے کے بعد ایک ایسی چیز جو نہیں تھی اس کو اتنا بڑا کر کے برملا کر کے بیان کرنا شروع کر دیا. نہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. قطعاً وہ نبی جو نبوت عامہ کی شرائط میں سے ہے کہ ہر نبی ایثار کی دنیا پہ فائز ہوتا ہے، تو ایثار یہ نہیں ہے کہ یعقوب کے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے اور خود ضرورت مند نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سائل کو نہیں دے رہا ہے، تو اس کا یہ کیسا نبی ہے؟ اصل نبی کی زندگی میں ایثار ہوتا ہے. اور ایثار کا معنی کیا ہے کہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے کبھی اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پہ مقدم کرتے ہیں. اور اہل بیت کا بہترین نمونہ. اور آپ یقین جانیے کہ فقط اہل بیت نہیں ہے، اس نظر میں اہل بیت آپ کہیں گے جی وہ تو معصوم تھے. وہ جناب فضہ بھی معصومہ تھی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ یہ فقط مختص ہے اہل بیت کے ساتھ، تو اسی نظر کے اندر جناب فضہ بھی شامل ہیں. وہ جناب فضہ تو معصومہ نہیں ہے، وہ تو مقام نبوت و امامت و رسالت یا کسی پہ فائز نہیں ہے، وہ بھی اس نظر کے اندر شامل ہیں. اور خداوند عالم نے اس آیت کے شان نزول میں اس کو بھی ایک مصداق کے طور پہ بیان کیا ہے. خدا نے دیکھیں جو اہل بیت کی تربیت میں پلتے ہیں وہ غیر معصوم ہوں تو وہ بھی معصومین کے ساتھ قدم بقدم کمالات کو طے کرنے کے لیے اپنی زندگی اس طرح سے نمایاں کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے. پس ایثار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفوس پر کنٹرول کرتے ہوئے ایثار کرتے ہیں. ایثار یعنی دوسروں کو مقدم کرنا اپنے اوپر. کب؟ جب اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو. نہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود زیادہ محتاج ہوتے ہیں اس کے، لیکن اپنی احتیاط کو سائڈ پہ رکھ کر دوسروں کو دے دیتے ہیں. یہ ایثار ہے. اور یہ ایثار علامت ہے انبیاء کی، اور انبیاء کی پوری زندگی اسی ایثار پر موقوف ہے. اب آئے اس قانون کو لے کر ایسے واقعات کی چھان بین کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. البتہ یہ ایک شرط ہے، وہ نبوت عامہ انشاءاللہ علم کلام میں آپ جا کر پڑھیں گے. ہر نبوت عامہ کی شرط کو گہرائی سے پڑھنے کے بعد آپ پوری معصومین کی زندگی میں جا کے تطبیق کریں. دو اور دو چار کی طرح اسرائیلیات کے جتنے بھی مطالب ہیں وہ آدمی کھل کر الگ کر سکتا ہے دین سے. بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے. آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے پیچھے پتہ چل جائے گا کہ نا یہ اسرائیلیات ہیں جو ائمہ کے نام پر منسوب کر کے دین کے اندر داخل کی گئی ہیں. بات آ گئی ہے، ایک اور بات بھی کر دوں، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. جب وہ کیا کہتے ہیں مصائب آنا ہو تو ایک ساتھ ہی آئے. اسلامی ایک اور حکم جو بہت زیادہ اسی اسرائیلیات کا شکار ہوا ہے وہ ہے مرد اور عورت کا متفاوت ہونا، اور اس تفاوت کے سائے میں دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ مرد کامل العقل، خاتون ناقص العقل. مرد کامل الشہادت، عورت ناقص الشہادت. مرد کامل المیراث، خاتون ناقص المیراث. خوب اب ہے یہ نحو البلاغہ میں بھی یہ مطلب ہے، لیکن وہاں پہ بھی گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اشارہ کر دوں، البتہ فرصت نہیں ہوگی کہ آخر تک اس کو بیان کر سکوں. آپ جا کر دیکھ لیں کہ یہ جو ناقص المیراث یا ناقص الشہادت یا ناقص العقل کی جتنی روایات عالم اسلام کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری مرسلن پیغمبر اسلام کی طرح منسوب کی گئی ہیں کتب اہل سنت میں. یعنی سب سے پہلے یہ مصیبت کتب حدیثی اہل سنت کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ ان احادیث کو منسوب کیا ہے پیغمبر خاتم کی طرف، اور وہ بھی سند مسند سلسلہ نہیں ہے، ارسال ہے.
پس روایات اولاً مرسل ہیں، ثانیاً منسوب کی گئی ہیں پیغمبر اسلام کی طرف۔ من لا یاز الفقی میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یا کافی کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں، لیکن مرسلاً منسوب ہے پیغمبر اسلام کی طرف۔ فقط نہج البلاغہ میں جنگ جمل کے بعد اس مضمون کا سلسلہ امیر المومنین کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین کہا کہ یہ نواقص العقول ہیں، نواقص الحظوظ ہیں، نواقص المیراث ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ خطبہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ چلے جائیں مسلمانوں کی فضا کے اندر، پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے، اور پیغمبر اسلام کے بعد جگہ جگہ پہ پیغمبر اسلام کا امیر المومنین کا تعارف کروانا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کروانا اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر سیدہ کے مقام کو بیان کرنا، یہ ذمہ داری تھی پیغمبر اسلام کی۔ پیغمبر اسلام نے یہ کام کیا، اور یہ سیدہ کی جو شخصیت مسلمانوں کے اندر پیغمبر اسلام نے بیان کر دی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمان واقعاً احترام کی دنیا میں، اصل کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی دن سیدہ کے گھر کے دروازے کو آ کر جلائیں گے، ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اس بیچ میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں آقا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بڑی دقت کے ساتھ ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ضمناً اس کی طرف اشارہ کر دوں، مثلا کہا جاتا ہے کہ سیدہ اتنا گریہ کرتی تھیں کہ مسلمان آ کے شکایت کرتے تھے کہ بی بی سے کہو نوبت لگائے، اگر بی بی دن کو روتی ہیں تو ہم رات کو آرام کریں، اگر وہ رات کو روئیں تو ہم دن کو آرام کریں۔ یہ 24 گھنٹے کا رونا کیا ہے کہ ہماری نیند آرام ہوئی ہوئی ہے، اور ہم بھی مصائب جب پڑھتے ہیں ممبر سے آ کے تو پھر وہ بیت الحزن بنا لیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ اور پہلی بات یہ کہ آقا کون سا ایسا معصوم ہے کہ جس نے شریعت کی حدوں کو پامال کیا ہے؟ وہ معصوم کیسا ہے جو شریعت کی حدوں کو پامال کرتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی نماز شب ہے، مستحب ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز شب پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی نماز شب پڑھنے سے جو کہ مستحب عقید ہے، جس کی قضا بھی حتی وارد ہوئی ہے روایات کے اندر، اگر کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بن رہی ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں پڑھ سکتے، مستحب کام ہے، لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکتے اگر دوسرے کی اذیت کا باعث بن رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی فقہی باتیں ہیں، مسائل شرعی ہیں۔ ادھر سے کہتے ہو جناب سیدہ عصمت کی اس درجے پہ فائز ہیں جس پہ خود پیغمبر خاتم فائز ہیں، تو ادھر سے یہ عقیدہ ہے۔ ادھر سے یہ ہے کہ بی بی کو اتنی رعایت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بنی ہوئی، اور بی بی اس کی رعایت نہیں کرتی ہیں۔ سوچا کبھی؟ اب وہ ملنگانہ پن نہیں دکھائیں کہ جی بی بی کے عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہی کیوں ہوتی ہے، وہ تو معصوم نہیں ہے، مسلمان تو سارے معصوم نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کام ہو میرے کام سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور خصوصاً اتنا رونا کہ جس کے رونے کی، اور آپ کو پتا ہے کہ معصوم ایک خاتون جو خود یہ دین کے طور پہ بیان کرتی ہیں کہ بہترین اوصاف خاتون کے کیا ہیں کہ نہ محرم کی آواز نہ اس کے کانوں پہ پڑے اور نہ اس کی آواز دوسروں کے کانوں پہ پڑے، جو عصمت کے اس مرتبے پہ فائز ہے، جو خواتین کی عفت کی اس درجے کی پاسبان ہے، اب وہ اتنا شور و غل سے گریہ کرتی ہیں کہ لوگوں کی نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اور بعد میں جو گالیاں دینوں دیتے رہے فرق نہیں کرتا، لیکن فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ بی بی جو گریہ کرتی تھیں اور لوگوں کا سکون برداشت اور سکون ختم ہو جاتا تھا اور لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وجہ کیا تھی؟ اب یہ وہ زمینہ تھا پیغمبر خاتم کے بعد کہ جس کو مسلمانوں نے پہلے ماحول سازی کی، ماحول سازی کرنے کے بعد روایات کو منسوب کیا، روایات کو منسوب کرنے کے بعد پورا جو رکن رکین اسلام تھا اس کو پامال کر دیا۔ اور وہ کیا تھا کہ پہلے سیدہ کی عظمت کو گرایا جائے۔ وہ عظمت کو گرانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی حیثیت نہیں ہے، کیا کرو کہ ان کی حیثیت کو گرانے کے لیے ڈائریکٹ آ کر ان کو مخاطب کرنا جواب نہیں ملے گا۔ کیا کرو؟ اساس اسلام کو پامال کرو۔ اساس اسلام تم خود پامال نہیں کر سکتے ہو، کیا کرو کہ اسی اساس کو کسی بھاری شخصیت کے ساتھ منسوب کرو۔ کامیاب ہو گئے۔ کیا کیا؟ کہا کہ خواتین کے بارے میں پیغمبر نے یوں کہا ہے کہ خواتین یوں ہوتی ہیں، ناقص العقل ہوتی ہیں،
ناقص المیراث ہوتی ہیں، ناقص الشہادت ہوتی ہیں. یہ سارا مضمون بنا کر پیغمبر اسلام سے منسوب کیا گیا. ماحول فراہم کر رہے ہیں، خواتین کو سرکوب کیا، پوری خواتین کو. کرنا کیا ہے؟ نتیجہ یہ لینا ہے کہ سیدہ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں. بس پہلے ماحول بنایا، اور آپ کو ملے گا، آپ سنی کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیں. مثلا کیا کرا کہ مشرقی دنیا میں جائیں تو کیا کریں کہ خاتون سے مشورہ لو، جو وہ مشورہ دے اس کے الٹ کرو. کیوں؟ کہ یہ دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس سے کرنا کیا ہے؟ شخصیت سیدہ کو سرکوب کرنا ہے، لیکن ڈائریکٹ سرکوب نہیں کر سکتے ہیں. پھر کیا کرو کہ کل صنف کو نابود کرو، اور خود نہیں کر سکتے ہو، پیغمبر کے ساتھ منسوب کرو. روایات کا سلسلہ سند ملتا نہیں ہے، اب کیا کرو؟ پیغمبر کے ساتھ منسوب کر کے. ابھی بھی لمحہ فکریہ ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ جا کر دیکھ لیں. حتیٰ سنی کتب کے اندر ان روایات کو پیغمبر اسلام کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور بغیر سند کے منسوب کیا گیا. کوئی سند اتصال کے ساتھ نہیں ملتی ہے. بس اس مطلب کو اسرائیلیات کا مطلب تھا. وَإِلَّا وہ پیغمبر جو خواتین کے بارے میں اتنا زیادہ بیان کر رہا ہے، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کی نسل خود اپنی بیٹی سے بڑھ رہی ہے، بیٹے سے نہیں، بیٹی سے نسل بڑھ رہی ہے. آیا ممکن ہے وہ خاتون کے بارے میں یوں کہے؟ یا وہ پیغمبر جو مشرکین کے گڑھے میں مبعوث ہوتا ہے، جس کے اندر خاتون کا کوئی مقام نہیں تھا، اور وہاں پہ آ کر خاتون کو ایسی عظمت عطا کرتا ہے کہ آج کی دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ مقام جو اسلام نے خاتون کو دیا ہے کسی مکتب میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ پیغمبر آ کر اس قسم کی روایات بیان کرے گا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایک طرف سے صنف خواتین کو نابود کرو. کیوں؟ اس کے نتیجے میں جناب سیدہ کا مقابلہ کرنا ہے، اور جناب سیدہ کو مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ پہلے زمینہ فراہم کیا. زمینہ فراہم کرنے کے بعد آپ دیکھیں آغا ایسا زمینہ فراہم کیا کہ جب سیدہ کے دروازے کو جلا دیا گیا، مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیوں؟ تبلیغات کے سائے میں خاموش ہو کے بیٹھ. خاتون تھی، کیا ہوا یار، خاتون ہی تو تھی. یہ ہوتا ہے تبلیغات کا اثر. آپ یہ نہ سمجھے کہ تبلیغات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور آج کل بھی تبلیغات کا آپ اثر دیکھ لیں، سوشل میڈیا. اور آج کل یہ سوشل میڈیا اتنا کرپٹ، اتنا دو نمبر، اتنا جھوٹا ہے جس کی حد نہیں ہے. آگا آپ اسی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ کو حقیقت ملے گی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ دو نمبر ہیں، کرپٹ دشمن دین ہے، اور پورا سوشل میڈیا انہیں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بیچارے آج کل بیٹھ کے تجزیہ تحلیل کر رہے ہوتے ہیں بیچارے. اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. البتہ ایک الگ دنیا ہے. بس مطلب ذہن میں وہ رکھیں کہ کبھی کبھی ایک حقیقت کو مسخ کرنے کے لیے پہلے گراؤنڈ، پہلے زمینہ، پہلے میدان فراہم کیا جاتا ہے. اس میدان کو فراہم کرنے کے بعد آ کر ایک چالاکی کے ساتھ دینی اقدار کو پامال کر دیا جاتا ہے، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. اب ضمن اس کا جواب بھی دے دوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ دن کو گریہ کریں یا رات کو گریہ کریں، اور اس کے نتیجے میں بیت العزم میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنی بھی خواتین آتی تھیں تسلیت کے لیے جناب سیدہ کے پاس، اور جناب سیدہ ان کو اکساتی تھی خواتین کو کہ ابھی تو میرے پیغمبر کو، میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے کچھ عرصہ نہیں ہوا، کفن میلا نہیں ہوا ہماری اپنی تعبیر کے مطابق، اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ تمہارے شوہروں نے آ کر میرے شوہر کا ساتھ نہیں دیا. بیویوں کو اکساتی تھی. بیویاں جب گھر جاتی تھی گھر کا سکون تباہ کر دیتی تھی. حکومت وقت اس سے ڈر گئی تھی کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا سیدہ کا تو کل کو یہ سقیفہ منہدم ہو جائے گا. کیا کیا؟ اسی سائے میں آ کر تاکہ خواتین کا داخلہ بند، بیت العزم بنا دو، یعنی بیوی کا ارتباط خواتین سے منقطع کر دیا جائے. نہ خواتین جائیں، نہ سنیں، نہ گھر آئیں، نہ شوہروں کو اکسائیں، اور نہ ہی سقیفہ کے خلاف کوئی کھڑا ہو. بیت الحزن کا ماجرا در حقیقت یہ تھا. نہیں ہے کہ بی بی معاذ اللہ اتنا، ولی آپ تاریخ میں جا کر دیکھ لیں، جب پیغمبر خاتم جاتے ہیں دنیا سے بی بی نے گریہ نہیں کیا ہے، لیکن جیسے ہی خلافت غصب ہوتی ہے بی بی گریہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، یعنی تبلیغات شروع کر دیتی ہیں. البتہ وہ پہلے چونکہ مطلب بیان کر دیا، اس کی طرف نہیں آتا، تکرار نہیں کرتا کہ یہ ناقص الشہادت یا ناقص العقل یا ناقص المیراث یہ احکام ہیں فقہ اسلام کے اندر، لیکن ان کی تفسیر یہ نہیں ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، یا جو مولانا ممبر سے آ کر بیان کرتا ہے جی بی بی ناقص العبادت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے.
یعنی تفسیر غلط کرتے ہیں، احکام ہیں۔ البتہ ضمن یہ بھی یاد کر دوں کہ ناقص و شہادت جمیع مسائل میں نہیں ہے۔ بی بی یعنی خاتون کی شہادت مرد کے مقابلے میں جو آدھی شمار ہوتی ہے اس کا دائرہ محدود ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو مسائل عفت کے ساتھ مربوط ہیں ان میں آ کر خاتون کی شہادت مرد کے نصف ہو جاتی ہے، ورنہ مالی امور میں مرد اور خاتون دونوں برابر ہیں، یعنی جہاں پہ ایک خاتون وہاں پہ ایک مرد مالی امور میں کافی ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جب خلیفہ وقت نے صدق کے عنوان سے شاہد مانگے تو بی بی نے ام ایمن کو پیش کیا، تو بی بی کو اتنا شرعی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خاتون ہے اور اس کی گواہی مرد کے برابر آدھی ہوتی، لیکن پورا شاہد کے طور پہ بی بی نے اس کو پیش کیا ہے۔ یہی سب، اور آپ جا کر دیکھ لیں فقہی کتابیں اہل سنت کی کھنگال کے دیکھیں، ان کے اندر بھی فقہی مسئلہ موجود ہے کہ مالی امور میں خاتون اور مرد شہادت کے باب میں دونوں برابر ہیں، کوئی ناقص نہیں ہے۔ بس یہ ناقص و شہادت بھی خاص موارد ہیں جہاں پہ خاتون کا مسئلہ آدھا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی آغا اسلام کے اندر کرامت انسانی کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے کہ کرامت انسانی محفوظ رہ جائے، اس لیے چونکہ دو خواتین نہ ملیں گی، نہ گواہی پوری ہوگی، نہ حد کسی پہ جاری ہوگی، وہ بھی ایک بہانہ تھا اس کو بچانے کے لیے، اور ہم نے اسی کو کمال کا ذریعہ بنا کر ممبروں سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہا جاتا ہے خاتون ناقص العبادت ہے۔ ناقص العبادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چند دن آتے ہیں زندگی میں اور وہ عبادت نہیں کر پاتی، یہ مطلب تفصیل سے پہلے عرض ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی طرف دوبارہ نہیں جاتے، تکرار نہیں کرتے، نہ ناقص العبادت نہیں ہے، چونکہ ہم نے عبادت یہ سمجھی ہے کہ شاید کچھ کرنے کا نام عبادت ہے، نہ کچھ کرنے کا نام بھی عبادت ہے اور کچھ نہ کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، یہ عبادت ہے، جبکہ نہیں کر رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، پانی نہیں پیتے، عبادت ہے، وہ بس نہ کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ جس خدا نے کہا ہے کہ مہینے میں اتنے دن نماز پڑھو، اسی خدا نے کہا ہے کہ ان خاص ایام میں نہیں پڑھو، ہو جب نہیں پڑھو تو یہ نہیں پڑھنا بھی عبادت ہے۔ وہ اسی نہیں پڑھنے کو نقص سمجھا، اور نقص سمجھ کے پھر ممبروں پہ آ کے دین کو بیان کرنا شروع کر دیا، نعرہ لگا دیا، نعرہ لگوا لیا، سمجھے لیا ہم نے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ نا، دین کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی ذات ایسی نہیں تھی کہ جن کے گھر میں کھانا وافر مقدار میں موجود ہو، سائل آئے اور بے اعتنائی کرے، اور بے اعتنائی کے نتیجے میں ان پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑے کہ حضرت یوسف کو جدا کر دیا جائے، نا، یہ بات نہیں تھی۔ وہ اصل ماجرا کیا تھا؟ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ ماجرا اور یوسف کے بھائیوں کا کیا ہے؟ خود اس کے اندر عبرت کا نمونہ ہے۔ یہ عبرتیں ہیں۔ عبرتیں کیا تھی؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام محترم بن جاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ تبعیض نہ، کمالات کے سائے میں۔ اصلاً یہ حکم فقہی انسانی اخلاقی نہیں ہے کہ ایک صاحب کمال ہو اور ایک فاقد کمال ہو، دونوں کو ایک طرح سے آپ احترام دیں، ممکن نہیں ہے۔ اصلاً عقلاً کبھی ہے یہ کام، وہ جو پڑھتا ہو اور وہ جو سوتا رہتا ہو، دونوں کو ایک طرح سے برخورد کی جائے، کبھی ہے یہ۔ اور قرآن نے یہ کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابر ہیں، دونوں کو برابر کا احترام دو، جاہل اور عالم کو ایک صف میں کھڑا کر کے احترام کرو۔ جب آپ کی عقل یہ نہیں مانتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کا نبی اپنی اولاد میں بغیر کسی وجہ کے ایک کو مقدم کر دے اور دوسروں کو اگنور کر دے، کیسے ممکن ہے؟ خوب، ام نجعل المتقین کالفجار، متقی اور فاجر دونوں برابر ہوتے ہیں، مومن اور منافق دونوں برابر ہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پھر توقع رکھتے ہیں کہ حضرت یعنی اپنی سطح پر پیغمبر کو گراتے ہیں اور پھر آ کر اس کی ذات کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا نبی ہے، اگر وہ اللہ کی تعلیمات کے سائے میں آ کر بشریت کو لقاء اللہ تک لے جانا چاہتا ہے تو پہلے مرحلے میں خود دین پہ عمل نہیں کرے گا۔ بس یوسف کی برتری اس لیے نہیں تھی کہ اپنا بیٹا ہے، یوسف پر جو برتری تھی یا جو یوسف پر زیادہ مہربان تھے، اس کے پیچھے کمالات کار فرماتے اور ان کمالات کے سائے میں اظہار محبت کرتے تھے، اور وہ کمالات چونکہ دوسری اولاد میں نہیں تھے اور ان کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بیماری پیدا ہوئی بنام حسد۔
اب ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. وہ برداشت نہیں ہوئی. اب کیا کیا ہے؟ اب یہ دیکھا کہ یوسف تو بڑا محترم ہے یعقوب کے یہاں. وہ پھر کیا کرو؟ یہی وہ راستہ ہے, یہ وہ سوراخ ہے کہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. کیا کیا؟ کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ والد کی نگاہوں میں محترم ہو تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک یوسف موجود ہو تم محترم بن سکو. تو پھر کیا کرو؟ تو پہلے یوسف کو ہٹاؤ. جب یوسف نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اندھوں میں کانا راجا تم ہو. ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہے, جب تک باکمال موجود ہو اس وقت تک دوسرے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ باکمال کو ہٹاؤ تاکہ بے کمال تھوڑا سا اوپر آ جائیں. ہوتا ہے نا. آج دیکھیں یہ ہے البتہ دنیا کے قانون ہے, آگا عجیب ہے واقعا, یہ نظام ایسا ہے خدا نے بنایا ہے. اب دیکھیں بعض ہوتے ہیں قد کے چھوٹے ہوتے ہیں, بونے, دیکھا ہے نا, بونے ہوتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ایک منفرد آدمی ہے اور استثنائی آدمی ہے. استثنائی آدمی ہونے کی وجہ سے اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب فرض کر لیں الٹا ہو جائے, سب بونے ہوں, ایک بیچ میں بڑا قد کا ہو, کون معیوب لگے گا؟ اب نظام کیا ہے؟ الٹ ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نمایاں ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اب وہ بونا ہو, چھوٹے قد کا ایک ہو یا بڑے قد کا ایک ہو, اب وہ بیچارہ کیا ہو جاتا ہے؟ پس جاتا ہے. جو صاحب کمال ہوتا ہے وہ منفرد آدمی ہوتا ہے معاشرے کے اندر, اسی لیے نشانہ بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. اب یہ بنی امیہ کے جتنے تھے کمالات کی دنیا میں قد کے بونے تھے, چھوٹے تھے, اور کمالات کی دنیا میں امیر المومنین قداور تھے, برداشت نہیں ہوتا تھا. کیا کیا؟ تبلیغات ایسی کی کہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے, بونا بنانے کے لیے پوری حکومتوں کا بیت المال کی بوریاں کھول دی گئی, خالی کر دی گئی کہ علی کو چھوٹا دکھا سکیں. لیکن نابود ہو گئے, ذلیل و خوار ہو گئے. علی اس زمانے میں بھی قداور تھا اور آج بھی قداور ہے, اور رہتی دنیا تک قداور رہے گا کمالات کی دنیا میں. وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یا مشرکون, دونوں ہیں. تم جتنا بھی چاہو ان کو گرانا چاہو نہیں گرا سکتے ہو. اب وہ امیر المومنین ہو یا حضرت یعقوب کی ذات ہوں, یہ ایسے کمالات کی دنیا میں قداور ہیں کہ اسرائیلیات کی تعلیمات کے سائے میں یہ چھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. ساتھ میں کیا کیا؟ بھائیوں سے برداشت نہیں ہوا کہ جب تک یوسف ہے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر کیا کرو؟ کہا اس کو راستے سے اٹھا. یہ وہ راستہ ہے جہاں سے شیطان نے نفوذ کیا. شیطان نفوذ کہاں سے کرتا ہے؟ جیسے کوئی کمزور نقطہ دیکھتا ہے نا, اسی کمزور نقطے سے آ کر داخل ہوتا ہے, اور داخل ہونے کے بعد اس کی اصلی فوج کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے, اس کو الرٹ کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, اگر میں کامیاب ہو گیا تو آپ آ جاؤ, جب آپ آؤ گے حملہ ور ہو گے, ایسا ایسا ہم اس کو نابود کر دیں گے. ہوتا ہے نا. یہ جاسوس کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی فوج کو انہوں نے نابود کرنا ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنا جاسوس چھوڑتے ہیں. جاسوس جا کر حالات کو دیکھتا ہے, حالات دیکھنے کے بعد وہ جاسوس پیچھے خبر دیتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے اندر یہ کمزور نقطہ پایا جا رہا ہے. تو پھر کیا کرو کہ پوری فوج جو پیچھے بارڈر پہ الرٹ کھڑی ہے اس کو بلاؤ اور آ کر اس کو نابود کر دیتے ہیں. کہ یہ نفس مسولہ, یہ جاسوس ہے شیطان کا, جو آ کر انسان کے اندر کی خبر دیتا ہے شیطان کو, اور شیطان پیچھے پورے لشکر سمیت آمادہ کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مجھے سراغ ملتا ہے میں فوراً آ کے حملہ ور ہوں گا. اور وہ پیچھے جو لشکر کھڑا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نفس امارہ. نفس امارہ جب آتا ہے پورے انسانی وجود کو کنٹرول کر لیتا ہے. نفس مسولہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹا سا سراغ کہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. جیسے ہی اس دام میں پھنس جاتا ہے پھر شیطان آ کے اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اب وہ برائی کا حکم دیتا ہے, لیکن چونکہ اسیر ہو چکا ہے, اسیر کیا کرتا ہے؟ بس وہی برائی کو برائی سمجھتے ہوئے بھی انجام دیتا ہے. تو کیا کیا کہ تم محبوب بننا چاہتے ہو یعقوب کا؟ ہاں, محبوب بننا کوئی بری چیز ہے؟ کرنا آیا یعقوب نبی کا محبوب بننا بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ وہ اچھی چیز ہے. یہ اچھی چیز ہے. خوب اسی اچھی چیز کا راستہ کیا ہے؟ یوسف کو ہٹاؤ. یوسف کو جب تک ہٹاؤ گے نہیں محبوب نہیں بن سکتے ہو.
پس آ کر نفس مسولہ نے کیا کیا؟ بھائیوں سے بھی جو کام کروایا اس کام کے لیے پہلے اچھائی اور حسن کا لباس بنا کر ظاہر کیا. کہا کہ محبوب بننا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن محبوب بننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جب تک یوسف ہے نہیں بن سکتے ہو. پھر کیا کرو؟ یوسف کو ہٹاؤ. جیسے یوسف کو ہٹاؤ گے تم والد کے سامنے کیا ہو جاؤ گے؟ محبوب بن جاؤ گے، وجیح بن جاؤ گے، اور ایسا ایسا حضرت یعقوب کی توجہ تمہاری طرف پڑھنا شروع ہو جائے گی. بس حسد جو بیماری تھی، جو انتہائی مہلک قسم کی بیماری ہے، اس بیماری کے اوپر بھی اچھا لباس نفس مسولہ نے پہنا دیا اور اچھائی کو سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیا کہ حضرت یوسف کو اپنے راستوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ کس طرح سے کیا ماجرا ابھی جاری ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.